السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 44 سے۔ یہ شروع کرنے سے پہلے آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ جو آج کل فیس بک پہ بہت زیادہ اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے 200 کروڑ کی شادی، اور اس پر لوگ اپنی اپنی جو ہیں بہت ساری آراز اور بہت سارے اپنے پوائنٹ آف ویوز دے رہے ہیں، اور ساتھ میں ہی میں نے یہ بھی دیکھا ایک پوسٹ پہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو تھوڑی سی اسی فورم کے توسط سے میری ان تمام جو ہیں سوشل میڈیا یوزر سے یہ درخواست ہے کہ کسی کے بھی معاملات میں یا کوئی کس طرح کیا کر رہا ہے، اپنی اپنی آراء اس طرح دینے سے گریز کیجیے، کیونکہ پھر جب یہ ایک بحث کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو پھر مختلف احادیث اور ترجمے، قرآن پاک کے ترجمے کا سہارا لیا جاتا ہے، جو کہ اکثر اوقات جو ہے اوتھینٹک نہیں ہوتا، اور احادیث کی تو کافی ساری ایسی تعداد موجود ہوتی ہے کہ جو بالکل بھی اوتھینٹک نہیں ہوتی، اور لوگ اپنی بات کو ایک طرح سے اپنے میسج کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے کامنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ اس قسم کی احادیث جو ہیں بغیر کسی بھی تصدیق کے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کامنٹ میں پیش کرتے ہیں یا جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہیں اس طرح یہ ساری چیزیں کرنے سے گریز کریں۔ اول تو جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنا مال کس طرح استعمال کرتا ہے، وہ فضول خرچی کرتا ہے یا وہ کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے یا وہ کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تینوں طریقوں کے متعلق آگاہ کر دیا ہے اور درمیانی راستے کو ہی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ پھر بھی لوگوں کے اپنی ہی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دی گئی دولت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری تنقید سے کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو کچھ انہوں نے خرچ کرنا تھا کر لیا، اور آگے بھی آنے والے جو لوگ جس طرح اپنے اوکیزنس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اس قسم کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں ہی استعمال کیا کریں۔ اللہ ان کو سب کو توفیق دے، ہم سب کو بھی، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے، نعمت سے، جو بھی اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی ہم خرچ کریں۔ اور کفایت شعاری کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بہترین راستہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کنجوسی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے حدیث میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کفایت شعاری اور جو میانہ روی ہے، درمیان کا راستہ ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دیں، بجائے اس کے کہ فضول خرچی اور بیجا نمود و نمائش سے لوگوں کی نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لوگوں کی ہم نظروں میں آ جاتے ہیں، اور اوپر سے اس قسم کی نمود و نمائش جو ہے بعض اوقات وہ انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے ہر کام میں کفایت شعاری ضروری ہے۔ بہرحال ہر شخص کا عمل جو ہے وہ اس کا ذاتی عمل ہوتا ہے اور اس کا وہ خود ہی جواب دہ ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اگر کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو اول آپ کے پاس اس کا پورا نالج ہونا چاہیے، اوتھینٹک احادیث ہونی چاہیے، خود سے اخذ کردہ یا کسی کی بھی شیئر کی ہوئی جو آگے سے آگے چلتی جاتی ہیں وہ احادیث پر آپ جو ہیں ڈیپینڈ کر کے ان کو آگے شیئر نہ کر دیا کریں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کو بھی اس بات میں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس شادی میں گئے، وہ درس کس قسم کے دیتے ہیں، بیان تو وہ اس قسم کے دیتے ہیں، لیکن وہ اس شادی میں شریک ہو گئے۔ تو یہ بات بھی میں کرنا چاہوں گی کہ ان کا جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی، وہ ظاہر سی بات ہے کسی دعوت کے بغیر تو وہ نہیں گئے، ظاہر سی بات ہے ان کو دعوت دی تھی، ان کا کوئی ملنا جلنا ہوگا، ان سے سلام دعا ہوگی، تو ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت کو نہیں ٹھکرایا۔ اور اب میں ایک حدیث بھی پیش کرتی ہوں کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اور جب وہ کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرنا، اور 5واں یہ ہے کہ جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ تو یہ 5 حقوق ہیں مسلمان پر، تو جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعوت کو نہ ٹھکرایا جائے۔ تو اس لیے وہ ظاہر سی بات ہے ان کو دعوت دی گئی اور اس دعوت میں شریک ہوئے، تو اس سے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود تو ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ ایک فضول خرچ شادی میں چلے گئے۔ اب آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے جاننے والے یا ریلیٹیوز جو ہیں یا فرینڈس فیملی وغیرہ ہیں،
ان میں سے کوئی بہت ہی زیادہ اگر اس قسم کی لیوش قسم کی شادی کرے یا شادی پہ 10 15 20 لاکھ لگا دے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ وہ اگر آپ کو شادی کی دعوت دے تو آپ انکار کر دیں گے اور یہ جواز بیان کریں گے کہ نہیں آپ نے بہت فضول خرچی کی اس لیے ہم نہیں آ رہے۔ تو خود سوچنے کی بات ہے، ہمیں کسی کو تنقید کرنے سے پہلے خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایسے موقع پہ ہمارا خود کا ریئیکشن کیا ہوگا، ہم کس طرح پیش آئیں گے۔ تو اسی لیے کسی کے بھی ذاتی فعل میں دوسرے کو اس طرح نہیں بیچ میں شامل کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ان کا اپنا عمل تھا اور انہوں نے دعوت کو نہ ٹھکرانے کی خاطر وہ دعوت قبول کی ہوگی اور وہ چلے گئے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں فوراً سے پہلے ہر کسی کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ جو بھی آج کل اگر اس ہمارے ملک میں مشہور ہے یا کوئی بھی ہے تو فوراً سے پہلے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو خدا رہا اس فورم کو، جو فیس بک ہے اور جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے فورمز ہیں، ان کو غلط طریقے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ زیادہ تر یہی کہنا چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار بھی خود ہے، جواب دہ بھی وہ خود ہی ہوگا۔ ہم نے کسی اور کے عمل کا جواب دہ نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اس عمل کا جواب دہ ہونا ہوگا جو ہم نے اعمال خود کیے ہوں گے۔ تو اس لیے خود تک محدود رہیے اور اچھی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک تو ان لوگوں نے اگر فضول خرچی کی ہے تو ہم اس کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، جتنا ان لوگوں کی تصویریں اور سب کچھ سوشل میڈیا پہ آیا ہے تو لوگوں نے تو ایز اے تنقید کی نظر سے اس کو شیئر کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید جو انسپائر ہو کے اپنی شادیاں بھی اسی طرح ہی کریں گے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کام میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نگیٹیوٹی پھیلنے کا ڈر ہے تو آپ اس چیز کو پھیلائیں نہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھی چیزوں کو پھیلائیں، تاکہ اچھی چیزیں جتنی زیادہ پھیلیں گی وہ لوگوں کو زیادہ انسپائر کریں گی، اور جتنی چیزیں غلط زیادہ سے زیادہ پھیلیں گی، چاہے وہ ایک کرٹیسزم کی ہی مقصد کی وجہ سے پھیلائی گئی ہوں، لیکن وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انسپائر کریں گی۔ تو اس لیے کوشش یہی کی جائے کہ اچھائی کو پھیلایا جائے، کیونکہ بے حیائی کی بات کو پھیلانے والا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، یا کوئی غلط بات کو پھیلانے والا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اچھی چیز کو جتنا پروموٹ کریں گے ہمیں بھی اس میں سے صدقہ جاریہ ملے گا، کہ ہم نے ایک اچھی چیز کو پھیلایا، اور جب لوگ اس اچھی چیز پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا صدقہ جاریہ بھی ہمارے لیے ہوگا، اس میں سے بھی ہمارا حصہ ہوگا۔ اس لیے غلط چیزوں کو پھیلانے سے گریز کیجیے، اور کسی کے بھی معاملات میں اپنی رائے دینے سے گریز کیجیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری رائے کی اہمیت جب تک نہیں، کوئی بھی ہماری رائے کی اہمیت نہیں محسوس کرتا جب تک کہ وہ بن مانگے دی جائے۔ وہی کہتے ہیں کہ اگر مشورہ بن مانگے دیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مشورہ صرف اسی صورت میں دیا جائے جب کوئی آپ سے طلب کرے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس قسم کے جو بھی ٹاپکس اور جو بھی چیزیں وائرل ہوئی ہوتی ہیں ان پہ انشاءاللہ اصلاحی میسیجز کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی رہے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ترجمہ، تفسیر اور احادیث کا علم حاصل کریں، تاکہ بوقت ضرورت ہمیں صرف شیئر کی ہوئی ان اوتھینٹک احادیث ہی نہ شیئر کی جائیں، بلکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی اوتھینٹک ہے اور کون سی نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ترجمہ تفسیر کی طرف آئیں۔ قرآن سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے جو بھی ہماری ایفرٹس ہیں ان کو آپ جو ہے استعمال کریں، اور یہ میرا بھی چھوٹا سا ایک چینل ہے یوٹیوب کا، اس کو کوشش کریں دن میں آدھا گھنٹہ سن کے، کیونکہ میں بھی بہت مشکل سے ٹائم نکال کے دن میں 4 سے 5 ترجمہ تفسیر وغیرہ جو ہے وہ ویڈیوز ڈالتی ہوں۔ تو آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم نکالیں تو یہ انشاءاللہ فائدہ دے گا، اور یوٹیوب چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جزاک اللہ میری بات سننے کا، اور یہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگ جو ہیں اس چیز کی طرف کم سے کم مائل ہوں کہ ہر چیز میں اپنا مشورہ جو ہے، اپنی رائے جو ہے فوراً سے پہلے نہ دیں، بلکہ جو جس کا عمل ہے وہ جب کر چکا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب لوگوں کی رائے جو ہے وہ نہ اس 200 کروڑ کی شادی کو واپس موڑ دے گی، نہ کچھ ہوگا۔ تو اس لیے اچھی باتیں اس لیے پہلے زیادہ سے زیادہ پھیلانی چاہیے، تاکہ لوگ کوئی عمل کرنے سے پہلے اس اچھی بات کو سن لیں، بجائے اس کے کہ جب ایک کام ہو چکا اور ہم اس کے اوپر اتنی طویل بحثوں میں پڑ جاتے ہیں جس کا پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جزاک اللہ خیراً، انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔